ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے قبل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا منشیات کا جو طلبہ میں رجحان ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ دنوں سے بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں وہاں کی، میں تعلیمی ادارے کا نام نہیں لے رہا، مگر بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں، مسیحا ہیں، علاج کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ویڈیوز کے اندر تکلیف دہ منشیات کا استعمال کھلے عام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات پہلے ہم K21 نیوز کے رپورٹر عاطف رضا سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا، ایسے کھلے عام کیسے تعلیمی اداروں میں اجازت ملنے لگی۔ عاطف رضا، کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم کل تک یہ رو رہے تھے کہ پولیس اہلکار کے گھر سے 8 من سے زائد منشیات نکل رہی ہے، جی پکڑی گئی ہے، تو اب یہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ مناظر اور فوٹیجز آ رہی ہیں، کھلے عام منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ علی تھینک یو سو مچ۔ علی یہ بالکل کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، ایگزیکٹلی یہ بس منظر عام پر اس چیزیں وائرل ہو گئی ہیں جو آ گئی ہیں جس سے اتنا زیادہ ہے، لیکن جب سے ابھی گزشتہ تقریباً 2 سے 3 سالوں کے دوران پولیس نے ایسے کافی منشیات فروش گرفتار کیے تھے جو آن لائن ڈرگ سپلائی کرتے تھے، جن کا مین جو ہدف تھا وہ تعلیمی ادارے تھے۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کو سپلائی کرتے تھے کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا سافٹ ٹارگیٹ ہے، ان کے پاس ان کو نہ صرف آسانی پیسے مل جاتے ہیں، منہ مانگے پیسے، بلکہ بچوں تک آسانی موبائل فون کے ذریعے جو ہے نا وہ آن لائن ان کو سپلائی بھی کرتے تھے۔ ابھی یہ جو سامنے آئی ہے چیز کہ ایک میڈیکل کالج کے اندر اسٹوڈنٹس کو کیفیٹیریا کے اندر جو دیکھا گیا ہے، اس کو نہ صرف پولیس نے اسپیشل برانچ نے بلکہ تعلیمی اداروں کے ہیڈ نے بھی بہت سیریس لینا شروع کر دیا ہے، اور اس پہ باقاعدہ انکوائری شروع ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیفیٹیریا کے اندر لڑکے اور لڑکیاں کھلے عام نشہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی یہ معیوب چیز نہیں ہے۔ عاطف تو رضا، اتنے کھلے عام کہ کوئی مطلب دیکھیں، ایک بات سمجھیے گا عاطف رضا، احتراماً کوئی سگریٹ بھی پیتا ہے نا، تو کوئی بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، ایک بندہ ایک احتراماً ہی جو ہے وہ سائڈ میں کہیں نہ کہیں چھپتا ہے کہ نہیں یار چلو یار، اتنے کھلے عام منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، مطلب علی آپ کی خوف بات احترام سب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کیا؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن اس میں وہی بات آ گئی کہ نشہ کر رہے ہیں تو اس میں احترام کیسا، جبکہ اپنے تعلیمی ادارے کے تقدس کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں کر رہے، جس سے نہ صرف ان کے اپنے کیریئر کے اوپر بھی بڑی بات آ رہی ہے، جس ادارے سے وہ تعلیم کر رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی بھی بڑی سوالیہ نشان پڑ رہا ہے، اور ان کے اتھارٹیز کے لیے بھی بڑی لمبا شکریہ ہے۔ اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ سگریٹ بھی پیتے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ بڑا نہ جا رہا ہو، ایون تعلیمی اداروں میں بھی اسٹوڈنٹ عاطف سگریٹ رضا، وغیرہ پینے میں خواتین کیا بولیں، مرد حضرات تو چھوڑ دینا، خواتین۔ علی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق شہر کے اندر نوجوان جو ہیں، خاص طور پر اسٹوڈنٹ، ان میں نشے کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور اس میں خواتین جو طلبہ ہے یا فیمیل طلبہ کہہ سکتے ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ تناسب ہے۔ بلکہ اگر ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پولیس والے سے میری بات ہوئی تھی تو اس نے بتایا کہ دوران تفتیش ایک بات آئی تھی کہ یہ جو منشیات کے ریٹس ہیں یہ بھی بہت تیزی سے لڑکیوں کی وجہ سے بڑھے، کیونکہ لڑکے تو پھر بھی تھوڑی سی بارگیننگ کرتے تھے، لڑکیاں سہولت کے لیے جو خاص طور پہ اسپیشلی چرس تو ہوتی ہے عاطف، جس کو یہ لڑکیوں تک کیسے منشیات پہنچتی ہے؟ یہ مطلب نمبر ہوگا، کوئی پہنچاتا ہوگا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیوں پکڑائی میں نہیں آ رہا کوئی؟ علی منشیات فروشوں کے لیے کوئی جینڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے لیے سب ان کا جو ہے ان کا گراہک ہونا ضروری ہے، اور لڑکیاں ان کے لیے بہت سافٹ ٹارگیٹ ہے، اور آبویس سی بات ہے کہ کیسے ہوگا یہ نمبر آن لائن ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، بس جسٹ ایک ایس ایم ایس ایک واٹس ایپ کے ذریعے یہ اپنا آرڈر بک کراتے ہیں اور ان کو مطلوبہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ علی میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ اسپیشل برانچ نے اس واقعے کو بہت سنجیدگی سے دیکھا ہے، اور تقریباً کچھ 16 لوگ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اس واقعے میں، ایسے لوگ جو کہ اس کیفیٹیریا کے سراؤنڈنگ ایریا میں نہ صرف بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں بلکہ ان کی مشکوک چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ منشیات سپلائی کرنے میں بھی ہیں۔ اچھا، ہماری انسٹیٹیوٹ ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹ جو کہ ظاہری طور پر ان کی تصویریں اتنی واضح ہیں، ان کے پیرنٹس سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس کو سنجیدگی سے دیکھا کہ ان کا کیفیٹیریا کس طرح یوز ہو رہا ہے۔ ایک بات سامنے آئی کہ کیفیٹیریا یوزلی جو ہے نا نشے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اس میں پہلے بھی شکایت آئی تھی لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا تھا، لیکن یہ جو فوٹیجز وائرل ہوئی ہیں جس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، جس کے بعد عاطف، آخری سوال کا جواب مجھے بتائیے گا کہ یہ صرف اسی تعلیمی ادارے میں چل رہا ہے آپ کی اطلاعات کے مطابق، یا بہت بڑی بڑی تعلیمی ادارے، اسکولز، کالجز بھی ہیں، وہاں پر بھی یہ علی صورتحال ہے؟ علی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ باقاعدہ رپورٹ تیار کی جا چکی ہے کہ نہ صرف ایک بلکہ شہر کے پوش علاقوں میں
कायम तालीमी इदारों में ये मुनज़्ज़म माफिया कई सालों से जो है मुनज़्ज़म हो चुकी है और ये काम कर रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि माजी में ऐसे 4 गैंग बस्ट किए गए थे, जिसके बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये मामला कुछ रुक जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि इसमें बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा होता जा रहा है। न सिर्फ कोश इलाके बल्कि शहर के पसमानदा इलाकों में भी कायम तालीमी इदारों के बाहर भी मुंशियात जिस तरह काम खाने पीने की चीजें फरोख्त की जाती हैं, उससे भी ज्यादा कई बहुत शुक्रिया आतिफ रजा, मुंशियात बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, इंतहाई तकलीफ दे मरला हो चुका है, कहाँ तक वालिदैन भी नजर रखें और सूरत हाल इस कदर बढ़ती जा रही है खतरनाक हद तक। मंशियात के ये कौन लोग हैं जो इतनी आसानी से मंशियात की तरसील को यकीनी बनाने में कामयाब हो जाते हैं? सवाल उठ रहे हैं, लोग ये पूछने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े इदारे, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों इस तरह इस चीज को नहीं रोक पा रहे, इस लत को, इस जहर को जो इस नौजवान नस्ल के रगों में, खून में दाखिल होकर उनकी जिंदगी तबाह कर रही है, घर के घर, खानदान के खानदान उजड़ रहे हैं। नाजरीन, यकीनी तौर पे हम इस प्रोग्राम के ज़रिए भी IG सिंध रिफत मुख्तार साहब, एडिशनल IG कराची, DIG, SSP हजरात, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, ANF और तमाम लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं अवाम की जानब से कि इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। इतनी तेज़ी से इसके ऊपर एक ऐसी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, एक ऐसी पुख्ता हिकमत अमली, और अवाम के सामने ऐसे लेवल पर गिरफ्तारियाँ सामने ज़ाहिर करनी पड़ेगी ताकि अवाम को, उन बच्चों के जो मुतासर हो चुके हैं, उनके वालिदैन को थोड़ा इत्मीनान आ सके। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पर पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे मुख्तलिफ इशूज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।